السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ بشرا بی بی کی رہائی اور اس کے بعد ان کا قیام جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا نیکسی میں کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بہت ساری چیمیں گویاں کی جا رہی ہیں کہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھا۔ بار بار اس بات پر بات ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا، باور کرایا ہے پی ٹی آئی نے، کوئی ڈیل نہیں تھی۔ گور خان صاحب کل بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ میری کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ بشرا بی بی اب جیل سے باہر ہیں اور اب وہ سیاست میں باقاعدہ کیا انہوں نے قدم رکھ لیا ہے یا نہیں رکھ لیا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ، لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے، 26ویں ترمیم پر بھی ابھی تک جو معاملات ہیں وہ سیٹل نہیں ہوئے ہیں۔ الگ الگ پٹیشنز فائلڈ ہیں الگ الگ کورٹس میں، مگر لگ رہا ہے کہ بزنس ایز یوزول ہے۔ کل ہم نے دیکھا فل کورٹ میٹنگ ہوئی سپریم کورٹ میں، فل بینچ ظاہر ہے شریک ہوئے۔ منصور علی شاہ صاحب جدہ سے، جہاں وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں، اور 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں جس طرح سے ہم کو کل بھی بتایا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کا ایک بار نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں اصول نہیں ہوتے، وقتی مصلحتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اب یہ مصلحت کا نتیجہ ہے یا کسی اصول کا نتیجہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ جمعے کے روز ایک بل ٹیبل ہونے جا رہا ہے جس میں 23 کرنے کی تعداد، جو 17 ممبر بینچ ہے سپریم کورٹ میں، اس کو 23 یا 25 تک بڑھا دیا جائے گا۔ کس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں، خاقان عباسی صاحب جو اسی پارٹی کا حصہ رہے ہیں، سنیے۔ ترمیم کے اندر جو بدنیتی ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج سے 3 ہفتے پہلے سارا دن اور ساری رات پاکستان کی قومی اسمبلی اور پاکستان کی سینٹ ترمیم کو پاس کرنے کے لیے بیٹھی رہی، اور وہ ترمیم ان میں سے کسی نے دیکھی تک نہیں تھی۔ تو آج، اور جب ترمیم پاس ہوئی 2 ہفتے کے بعد، اس دن بھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ جب سینٹ میں لے ہوئی تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت شاید وزیر قانون نے بھی خود دیکھی تھی۔ تو اللہ کرم کرے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ انہوں نے ہماری بڑی خرابی سے میں بچا لیا۔ یہ اگر وہ 100% خرابی تھی تو یہ 25% خرابی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک اور امینڈمنٹ آئے گی، کیونکہ جو 75 رہ گئی ہے ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم پوری کوشش کریں گے وہ بھی عوام پر مسلط کریں۔ جی، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت ریاض میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے آن دا فورم آف فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ، اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب دبئی میں ہیں۔ تو یہ بل لا کون رہا ہے اور کیسے لایا جا رہا ہے؟ کیا اس کی پہلے سے کوئی بات ہو گئی تھی یا ابھی یہ بات ہونی باقی ہے؟ اور ہم نے دیکھا کہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز بھی ہوئے، جس میں جو فتح پائی ہے وہ ہے رؤف عطا صاحب، جو انڈیپینڈنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بات خاص کر بہت اہم ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بہت پرو گورنمنٹ ہے اور ان کی ہر چیز کو انہوں نے ویلکم ہی کیا ہے، ہر اقدام کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ منیر کاکڑ صاحب جو نہیں جیت پائے، وہ پروفیشنل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پروفیشنل گروپ جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ گروپ سمجھا جاتا ہے۔ تو ان اینی کیس رؤف عطا جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھلے ہی سمٹ پہ مصروف ہوں، انہوں نے مبارکباد ضرور پیش کی ہے۔ اب مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر حسین بخاری صاحب، بہت سینئر رہنما بھی ہیں، ظاہر ہے ہر چیز کو جانتے بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ آپ کا بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو کل اعلامیہ جاری ہوا اس کے تحت تو 184(3) کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ 184(3) کو اس طرح سے اب حکومت ٹرن کرنا چاہتی ہے کہ یا تو اس کو 5 ممبر بینچ بنا دے، جس میں یحییٰ آفریدی سے جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں، اور یا پھر وہ صرف 3 ممبر بینچ رہ جائے اور یحییٰ آفریدی صاحب اور ان کے ساتھ 2 سینئر موسٹ، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب بھی باہر اور منیب اختر صاحب بھی باہر۔ تو کیا آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہے؟ کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے اگر ایسا کچھ ہوگا تو؟ شکریہ سلا بچہ صاحبہ۔ بہت ساری باتیں اسپیکولیٹ کی جا رہی ہیں جی، اور اوبویسلی آپ دیکھیں کہ 26 امینڈمنٹ جو ہے ابھی تو اس کے ثمرات ہی سامنے نہیں آئے۔ ابھی ایک پروسیس کمپلیٹ ہوا چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کا، جو پارلیمنٹری کمیٹی نے کرنا تھا۔ ابھی تک تو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیچیوٹ ہی نہیں ہو سکا، اور پہلے تو جوڈیشل کمیشن کانسٹیچیوٹ ہوگا اور پھر معاملات اس کے سامنے جائیں گے، اور پھر وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں ان کی کیا کمپوزیشن ہوگی، تو یہ سارے ڈیسیژنز تو جوڈیشل کمیشن نے کرنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جوڈیشل کمیشن کو پہلے اس کی کمپوزیشن ہونے دیں۔ غالباً کل اسپیکر صاحب نے نام مانگے ہیں اپوزیشن سے بھی اور ٹریجری بینچز سے بھی،
اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی ٹیکنوکریٹ اور خاتون اور منورٹی سے وہ بھی نامینیٹ ہونا ہے. تو ابھی میرا خیال ہے وہ 26th امینڈمنٹ کے جو بہت سارے ریکوائرمنٹس ہیں جو کمپوزیشن کرنی ہے کمیٹیز کی یا جوڈیشل کمیشن کی، وہ تو ہوئی نہیں ہے. تو وہ ہوں گی تو پھر یہ آگے بات چل سکے گی کہ کون کانسٹیٹیوشنل بینچز میں ہوگا کون نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے اسپیکولیٹ کرنا مناسب بات نہیں ہے. لیکن اسپیکولیٹ کرنا تو چلے مناسب نہیں ہے، لیکن اب کسی کو مشورہ دینا یہ کہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اگر یہ کہیں کہ غیر متنازع ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان، اس لیے وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے، اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیونکہ متنازع ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے، آپ کو لگتا ہے پھر یہ باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹروورسیز سے اجتناب کرنا چاہیے بہت سائڈ سے، پرٹیکولرلی گورنمنٹ سائڈ سے بھی. ابھی جب تک یہ مینڈیٹ کسی انڈیویجول کا تو ہے نہیں، کسی کیبنٹ کے ممبر کا بھی نہیں، یا کسی انڈیویجول کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. مینڈیٹ کس کا ہے؟ جوڈیشل کمیشن کا ہے. ابھی جوڈیشل کمیشن بنا نہیں، اس کی کمپوزیشن سامنے آئی نہیں، اور جب تک وہ نہیں سامنے آئے گی پھر اس کی ایک میٹنگ ہوگی، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اور وہ آیا جو لوگ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں وہ ان معاملات کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. تو ہم ان کی ثوابدید پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی سے کون نامینیٹ ہو رہا ہے منیر بخاری صاحب؟ ابھی تک تو کیونکہ چیئرمین چلے گئے ہیں بیرون ملک اور انہوں نے ہی نامینیشن دینی ہے، میری اس میں کوئی مشاورت نہیں ہے. لیکن آبویسلی جو جن کا لیگل بیک گراؤنڈ ہوگا وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ سینٹ سے تو فاروق نائک صاحب لا منسٹر بھی رہے ہیں، فارمر چیئرمین بھی ہیں، اور ایک جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی ججز اپوائنٹمنٹ اس امینڈمنٹ سے پہلے، اس کے حوالے سے بھی اس میں وہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اور بھی لیگل مائنڈ ہوں گے، لیکن پریکٹسنگ لائر ہیں، سینئر لائر ہیں فاروق نائک صاحب، اور نیشنل اسمبلی سے اس 26th امینڈمنٹ میں جو کافی زیادہ ایکٹیو رہے، پارٹیسپیٹ کرتے رہے، وہ نوید قمر صاحب رہے. لیکن ٹوٹلی یہ ڈسکریشن جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہے، ان کنسلٹیشن ود پریزیڈنٹ صاحب وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں. میں اس کے بارے میں کوئی قبل از وقت کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے سر، یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو ججز کے حوالے سے تعداد بڑھانے والا بل ہے، یہ کہا جا رہا ہے جمعے کو پیش کیا جائے گا اور اس پہ حکومت نہ نہیں کر رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی اس پر ایک پیج پر ہے؟ حکومت کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، لیکن وہ کورٹ بن نہ سکی. آبویسلی ہمارا موقف تھا، اس کے لیے چیئرمین بلاول نے ایفرٹس بھی کیے، لیکن کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. اور کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ آپ اپلیٹ بینچ بنا لیں، کانسٹیٹیوشنل اپلیٹ بینچ بنا لیں، جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ کا اپلیٹ بینچ بنا ہوا ہے. تو آبویسلی جو بیک لاگ ہے اس پہ بھی کافی زیادہ ہے، اور اگر ججز جو ہیں اس کی تعداد بڑھائی جائے تو اس میں کوئی حرج بھی تو نہیں ہے. لیکن یہ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ تو پھر جو الائنس کے جو پارٹنرز ہیں وہ بیٹھ کے کریں گے، ان کی لیڈرشپ کرے گی. لیکن میں اسے کوئی برائی نہیں سمجھتا اگر تعداد 17 سے 23 ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے. نہیں سر، وہ تو ہو جائے، ضرور ہو جائے، لیکن یہ کیسے ہو جائے؟ مطلب اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے ججز پورے نہیں ہیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، وہاں پر جہاں پہ کیسز پینڈنگ ہیں زیادہ، وہاں تو ہائی کورٹ میں بھی تعداد اگر پوری نہ ہو اور سپریم کورٹ کی تعداد بڑھائی جائے تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا. تو پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں ججز کو بھی وہاں پہ اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے، وہاں پہ جو ریکوائرڈ تعداد ہے ان کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، فلفل کرنا چاہیے. اسی لیے تو ہائی کورٹس پہ بیک لاگ زیادہ ہے، ہائی کورٹ لیول اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیول پہ اور زیادہ ہے. تو وہ یہ ویکینسیز کیوں ہیں؟ یہ ذمہ داری جو اسٹیٹ آرگن ہے جوڈیشری کا، اس کی ذمہ داری یہ
یا ان کے ہیڈز کی نہیں بنتی تھی، یہ ویکینسیز نہیں رہنی چاہیے تھی. جبکہ جوڈیشل کمیشن جو تھا وہ کلی طور پہ بااختیار تھا، بلکہ وہ تو پارلیمنٹری کمیٹی کو بھی انہوں نے ٹوٹلس کر کے رکھ دیا تھا. تو پھر اس جو ماضی کے جو چیف جسٹسز تھے، چاہے وہ ہائی کورٹ کے تھے چاہے سپریم کورٹ سے، پرٹیکولرلی جو جوڈیشل کمیشن تھا، انہوں نے کیوں نہیں اس طرف توجہ دی؟ ان ویکینسیز کو فل کرنا چاہیے تھا ان کو. اور اگر وہ ابھی تعداد بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف جلدی ملے گا. آپ نارمل کیسز دیکھیں نا، 20 25 30 سال لگ جاتے ہیں، اور پرٹیکولر سول کیسز میں تو اور زیادہ ہے، اور ایون ان کرمنل کیسز آلسو. کنوکشن کسی کی ہوئی، وہ اپنی ٹرم امپریزنمنٹ بھی پوری کر لی اس نے، اس کے بعد فیصلہ آتا ہے. یا ڈیتھ پینلٹی ملی تو ایگزیکیوٹ ہوگی تو اس کے بعد فیصلہ آتا ہے. تو آبویسلی اس پہ جو ریکوائرڈ تعداد ہے، جو بائی این ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانی ہے ہائی کورٹ لیول پہ، وہ بننی چاہیے، اور تعداد وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو جسٹس مل سکے. ٹھیک ہے سر، میں آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گی، 26 ترمیم کیونکہ چیلنج ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں ہی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اس کو سننا ضروری بھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فل بینچ سنے اس کو؟ کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فل بینچ نے پھر سماعت کی تھی، وہ بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی تھی. تو کیا ایسی ترمیم کو بھی اب آئینی بینچ کے حوالے سے ہمیں رکنا پڑے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ بن سکتا ہے اس پر اور اس پر سماعت کر سکتا ہے؟ لیکن اس پہ کسی کی ذاتی خواہش کی بات تو نہیں ہے جی. جو کانسٹیٹیوشن میں پروویژنز ہیں ان پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بن رہے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، تو آبویسلی یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائے گا. ٹھیک. اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تعداد اگر صرف 5 ہے، سوری سر، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اگر تعداد صرف 5 ہے تو آپ کو لگتا ہے پھر 5 سنیں گے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ایک بڑا بینچ بننا چاہیے؟ کیا تعداد کم از کم آئینی کورٹ میں اس کیس کو سننے کے لیے اور بھی لوگوں کو شامل کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں 26 امینڈمنٹ میں کوئی ایسی پروویژن ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے علاوہ بھی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے؟ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ چیف جسٹس نے جو ہیڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ بھی جوڈیشل کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کانسٹیٹیوشنل بینچز میں کون لوگ ہوں گے. تو پھر جو چیز کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈیڈ نہیں ہے تو اس سے بیونڈ جانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ نہیں سر، مجھے تو ضرورت نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن پیکیج اگر بنڈل آف کنفیوژن ہو اور اس میں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کہ کون سا انسٹیٹیوشن کون سا فنکشن اس کا ہے اور کون سا فنکشن کسی اور کا ہے، تو یہ کلیئرٹی بھی تو نہیں ہے اس میں. نہیں، یہ کلیئرٹی ہے. اچھا. کہ جو میٹرز اسٹیٹ جو میٹرز براہ راست کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں جو 184(3) کے نیچے آتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ تو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. پرٹیکولرلی یہ جو چیلنج ہوا ہے یہ تو ٹوٹلی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے نا. آبویسلی یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سنے گا. لیکن پہلے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بننے تو دے، پھر وہ ڈیسیژن آئے گا کہ کتنے ممبر کا، 5 ممبرز کا ہوگا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کیسز کانسٹیٹیوشنل میٹرز 5 ممبر بینچ کے پاس ہی جائیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے. سر یہ بتا دیجیے گا کہ آپ جب 26 ترمیم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے who has the real power in the Supreme Court? Will it be اب جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، جو اس کا جسٹس ہوگا، اس کے پاس پاور ہوگی زیادہ، یا سپریم کورٹ کے پاس زیادہ پاور ہوگی؟ نہیں، بات پاور کی نہیں. they are all equal judges, you know. As far the judges are concerned, جو چیف جسٹس ہوتا ہے زیادہ تر اس کی ایڈمنسٹریٹو باتیں ہیں نا، he has got the administrative powers for that also. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جی چیف جسٹس کی جو ججمنٹ ہے اس کو پریفرنس ہے اور باقی ججز کی ججمنٹ کو پریفرنس نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے. they are equal amongst all, you know. تو ان میں تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان میں تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اس وقت بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں کہ 1997 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سجاد علی شاہ صاحب تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور اس کے بعد انہوں نے کنٹیمپٹ لگائی تھی نواز شریف گورنمنٹ پہ آن ہینڈ کفنگ سم سینیٹیشن واٹر اینڈ سینیٹیشن ورکرز، اور اس کے حوالے سے پھر سینیورٹی پرنسپل آیا تھا. فاروق لغاری صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو امپیچ کر دیں گے اگر آپ نے سجاد علی شاہ صاحب کو نہیں ہٹایا گیا، اور اجمل میاں ایکچولی سینئر موسٹ تھے تو ان کو بننا چاہیے چیف جسٹس پاکستان. سو آؤٹ
आउट ऑफ टर्न सीनियरिटीज आर अ प्रॉब्लम, और ये जो जिस तरह से हम कर देते हैं इनको, उसके बाद हम नहीं सोचते कि इसका दैट डेट्रीमेंटल टू पॉलिटिक्स, एंड नून लीग हैज फेस्ड दैट, बट ऑफ कोर्स नॉट विलिंग टू लर्न. बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, बिकॉज वी आर लुकिंग एट 184(3) में एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है, और उसमें ये हो रहा है कि अब क्या 5 मेंबर बेंच बनेगा, विच मीन्स जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस याह्या अफरीदी, and the 2 that are senior most after Justice Yahya Afridi, which means Justice Aminuddin and one other. So either that, or it will just become a 3-member bench, which will just have Justice Yahya Afridi and his 2 senior most. What do you think? What is behind that? देखें, जो ये वाली बात है कि सीनियर मोस्ट मीन्स कि आप चौथे नंबर से शुरू करें, वो तो मुझे उसकी कोई लॉजिक नहीं समझ में आती, ना किसी ड्राफ्ट में वो उसका वो है क्लियर कट है. जब सीनियर मोस्ट मीन्स द जजेस आफ्टर द चीफ जस्टिस, अगर कोई चीफ जस्टिस बन जाता है, दूसरा अगर उससे वैसे अगर उसकी टर्म ऑफ सर्विस ज्यादा भी है, इवन देन ही इज द सीनियर मोस्ट, ही इज द सीनियर प्यूनी जज, एंड उसके बाद तीसरा नंबर आता है. ये नहीं होता कि आप कि अगर चौथे नंबर से जब सजाद अली शाह साहब फॉर एग्जाम्पल आपने जिक्र किया, तो ये नहीं हुआ था कि सीनियर प्यूनी जो थे वो 5वें नंबर से शुरू हो गए. वो ऑब्वियसली अजमल मियां साहब वाज रिमेन द सीनियर प्यूनी जज आफ्टर हिम. तो ये जो हुकूमत की जो ये बातें हैं इस हवाले से, वो तो कम्प्लीटली ऐसे ही कंफ्यूजन फैलाने के लिए है. ऐसी कोई चीज आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है इस तरमीम में. गुंजाइश पैदा की जा सकती है आइन में, आजकल हम देख रहे हैं. तो जो अब हुकूमत जो करने जा रही है, जो आजकल जो आज वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने जा रही है, उसमें वो क्योंकि वो इस चीज से शायद खुश नहीं हुए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में याह्या साहब ने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को ही नामजद कर दिया, तो अब उसमें तरमीम करने जा रहे हैं. गालिबन ने एक ड्राफ्ट भी घूम रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कमेटी की कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज कर रहे हैं. दूसरा उसमें ये भी कहते हैं कि ये क्योंकि आईनी जो तरमीम थी उसमें तो कोई वजाहत नहीं थी कि ये कैसे फैसला होगा कि कौन सा केस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का है या नहीं है. और हमने यही उसमें पॉइंट आउट किया था कि इस कंफ्यूजन में तो सालों मुकदमे ज़ेर इल्तवा रहेंगे जब फैसला ही नहीं हो पा रहा होगा कि ये आईनी बेंच के पास जाए या सुप्रीम कोर्ट के आम बेंच के पास जाए. तो अब उन्होंने जबरदस्त तरकीब ये बना रहे हैं कि जो जुडिशल कमीशन में, जिसमें ऑब्वियसली हुकूमत की अक्सरियत है, तो उस कमिटी वही कमेटी फैसला करेगी कि ये हमें आईनी मुकदमा लगता है, ये हमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लगता है. तो ना सिर्फ हुकूमत जजेस अपॉइंट करेगी, बल्कि उनकी ACRs भी वही हुकूमत लिखेगी और बेंचेस भी वही हुकूमत बनाएगी, और उन बेंचेस के पास मुकदमात कौन से लगते हैं वो भी हुकूमत ही फैसला करेगी. तो मैं समझता हूँ इस सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने से बेहतर है कि सीधा सीधा ये कह दें कि जुडिशरी नहीं होगी किसी भी आईनी मुकदमे में, लॉ मिनिस्टर साहब हर चीज का फैसला किया करेंगे. लेकिन बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, आपने देखा होगा कि कल क्योंकि जो फुल कोर्ट बेंच मीटिंग हुई, और उसमें क्योंकि पहले तो हमें नहीं पता था कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें शरीक हैं कि नहीं है, पर बाद में पता चला कि वो ऑन वीडियो कॉल. एंड अगर आप वो इलामिया पढ़ें तो उसमें 3 दफा उनका जिक्र है. उनके मतलब उन्होंने 2023 में जो जाहिर है कि जिस तरह पेंडिंग केसेस हैं उनको कम करने के लिए जो पॉलिसी बनाई थी उस पर भी बात की गई, उनकी तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया, और प्लस उनको फिर ये कहा गया कि ही जॉइंड वाया वीडियो कॉल. सो आई एम सेइंग, is that what the government is not liking, कि they thought that things would fall apart, लोग रिजाइन कर देंगे, चले जाएंगे, यहाँ तो लग रहा है they're stuck thick.
دیکھیں حکومت اور فوراً آپ نے دیکھا 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات شروع ہو گئی. آبویسلی حکومت میں پریشانی تو پائی جاتی ہے کہ کیا کورٹ کی طرف سے کیا ہوگا. آلریڈی 4-5 پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے لیے. تو حکومت کی طرف سے نروسنس تو ہے, جس کی وجہ سے یہ نئے قوانین اور یہ جو نئی آئینی ترمیموں کا جو پلان بن رہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ہم اس سے زیادہ بھی عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں. میں سمجھتا ہوں اب بڑا ضروری ہے کہ جو آئینی درخواستیں فائل ہو چکی ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے خلاف, وہ اب فوری طور پہ فل کورٹ ان کو ٹیک اپ کرے اور ان کی سنوائی کرے. اس میں بہت سیریس چیلنجز ہیں, پروسیجرل چیلنجز ہیں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف, اور سبسٹینٹیو چیلنجز بھی ہیں کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے. اچھا نہیں, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب کیونکہ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز بھی ہوئے, اس میں انڈیپینڈنٹ پروفیشنلز میں آپ کو پتا ہے رؤف عطا صاحب ہیز ون, اور آپ کو پتا ہے دیٹس اے پرو گورنمنٹ وہ باڈی بھی ہے, اینڈ دے ہیو کائنڈ آف لائک انکریج جو حکومت نے کیا ہے, جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے جو ہم نے سنا تھا کہ لائرز سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے, یہ اس پہ فرق پڑے گا؟ دیکھیں جتنی میں نے اس الیکشن میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ دیکھی کہ سارے فرام اٹارنی جنرل ڈپارٹمنٹ, ایڈوکیٹ جنرل ڈپارٹمنٹ, پروسیکیوٹر جنرل ڈپارٹمنٹ وغیرہ جتنے بھی گورنمنٹ کاؤنسلز تھے, سب کو ہدایت چاروں صوبوں میں ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے فل آؤٹ جا کے کیمپیننگ کرنی ہے. جبکہ ایک کم سے کم روایت یہ تھی کہ جو لا آفیسرز ہوتے تھے وہ باہر کی پالیٹکس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے تھے. بہرحال اپنا حکومت کی طرف سے اور ایون ایجنسیز کی انوالومنٹ جو تھی اس الیکشن میں بہت رہی. مگر بہرحال یہ الیکشنز کے ریزلٹس تو آتے رہتے ہیں, باہر کی انٹرنل پالیٹکس بھی ہوتی ہے, ڈائنامکس ہوتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ اصولی موقف ہے وہ تو الیکشن ریزلٹ سے افیکٹ نہیں ہوتا. اور کئی بار ایسوسی ایشنز نے بہرحال فائل کر بھی دی ہیں یہ پٹیشنز, اور بھی بار ایسوسی ایشنز فائل کر رہے ہیں. تو ان کا تو جو آئینی پوزیشن ہے وہ تو اس سے متاثر نہیں ہوتی الیکشن کے ریزلٹ سے. سر لیکن اگر آپ کیسے فورسی کرتے ہیں اس کو, کیونکہ ظاہر ہے جو پٹیشنز ٹیک اپ کرنی ہے, اگر فل کورٹ لیتا ہے اس کو سپریم کورٹ کا اور تمام ججز اس کو سنتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر وہ کہیں گے جوڈیشل کمیشن نے تو ابھی آئینی بینچ بنایا ہی نہیں, آپ نے کیوں سن لیا یہ کیس. تو کیا یہ کنفیوژن رہے گی, یا آپ کو لگ رہا ہے سپریم کورٹ کو ان اینی کیس, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی فل کورٹ تھا اور اس میں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا, تو اگر آئینی ترمیم کوئی سی صورت میں آ رہی ہے, وہ تو بل تھا, ایکٹ تھا, یہ تو آئینی ترمیم ہے, اس کے اوپر فل کورٹ بینچ کو بیٹھنا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں ابھی کی جو پوزیشن ہے, میں سمجھتا ہوں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ اس لیے ہے کیونکہ جو آئینی ترمیم تھی, کیونکہ وہ رات کے 4 بجے امینڈمنٹس اس میں ہو رہی تھی, لاسٹ منٹ پہ بیک اینڈ فورتھ ڈرافٹ ایکسچینج ہو رہے تھے, تو ایک بہت بیسک انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن میں غلطی کر دی. انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں یہ کہہ دیا کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سینئر موسٹ جج, آئینی بینچ کا سربراہ, جی آئینی بینچ مگر کوئی وجود میں ہے ہی نہیں. آئینی بینچ وہ اسی جوڈیشل کمیشن نے کانسٹیٹیوٹ کرنی ہے. تو ایک بیسکلی چکن اور ایگز والی سچویشن بن گئی کہ آئینی بینچ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے بنانی ہے, مگر اس جوڈیشل کمیشن میں ممبر جو ہے وہ آئینی بینچ کا سینئر موسٹ جج بنے گا. تو یہ جو لکونہ ہے, یہ نارملی قوانین میں ایک کوئی ٹرانزیشنل پروویژن ہوتی ہے
جس میں وہ یہ کور کر لیتے I have repeatedly, sorry, Barrister Saab, I'm sorry to cut you off, but I have repeatedly asked this question from all BMLN people in the last few days, and سب کا جواب یہ تھا کہ وہ absentia ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اس کی بھی میں اس کی جی بالکل میں اس کا بھی جواب دوں. ایک کلوز اس میں ضرور ہے جو پرانے قانون میں آئین میں بھی تھی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کیس آف اینی ویکنسی اور اینی ایبسنس the proceedings of judicial commission may continue. Okay. مگر ویکنسی تب ہوتی ہے جب کوئی عہدہ ہو. عہدہ اگر آپ نے کریٹ کر دیا اور پھر وہ عہدہ فار دا ٹائم بینگ خالی ہے, کوئی نامزد نہیں ہوا ایٹسیٹرا, تو وہ تو الگ چیز ہے. ایبسنس تب ہوتی ہے جب عہدہ بھی ہے, عہدے دار بھی ہے, مگر وہ کسی وجہ سے میٹنگ میں نہیں آ سکا. مگر جب آپ نے عہدہ کریٹ ہی نہیں کیا, جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ تو کریٹ ہی نہیں ہوئی, زمرے میں آتی ہے نہ وہ ایبسنس کے زمرے میں آتی ہے. ایک لیگل امپاسبلٹی ہے فار دا جوڈیشل کمیشن ٹو بی کمپلیٹ. تو میں سمجھتا ہوں پہلے تو یہ اب ایک زمانے میں ایک تھیوری یہ ہوتی تھی کہ جب اس قسم کیا لکونہ قانون میں یا آئین میں چھوڑ دیا جائے تو جوڈیشری جو ہے اس کو ورڈ سپلائی کر دے. مگر جس طرح ہمیں پتہ ہے, اور یہی حکومت بھی اس کی سب سے بڑی مخالف رہی ہے, اور جو لارجر بینچ کے فیصلے آئے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آئین میں ورڈ سپلائی نہیں کر سکتی. اگر کوئی غلطی لیجسلیٹو ڈرافٹنگ میں پارلیمنٹ سے ہوئی ہے تو وہ پھر پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کرے, نئی آئینی ترمیم لائے بے شک. مگر فی الحال وہ جوڈیشل کمیشن انکمپلیٹ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی اجلاس ہو سکتا ہے. وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آئی ایم گلیڈ کہ کوئی مجھ سے اگری کر رہا ہے, لیکن مجھے تو بار بار کہا جا رہا ہے ایبسینشیا میں ہو سکتا ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن ایک اور بات جو صلاح الدین صاحب اگر آپ بتائیں گے کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے, اس پر بھی اب ظاہر ہے کہ سلمان اکرم راجہ has taken that also to court, تو اب اس پہ بھی کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی آف کورس ڈائسینٹنگ نوٹ ان کا تھا اینڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, تو یو تھنک that will swing PTI's way یا نہیں؟ دیکھیں ڈیسینٹنگ نوٹ ہو بھی تو کیا ہر جج کا فرض ہوتا ہے, چاہے وہ میجورٹی کا حصہ ہو یا مائنورٹی کا حصہ ہو, ہر جج کا یہ فرض ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد کرائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یحییٰ آفریدی صاحب, بے شک ان کا ڈیسینٹنگ ویو تھا, مگر کورٹ کا جو کمیٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میجورٹی مائنورٹی ویوز ہوتے رہتے ہیں, مگر ایک بار جب فیصلہ آ جاتا ہے تو میجورٹی ویو ہی اپلائی ہوتا ہے, اس کو ہی انفورس کرنا ہوتا ہے. اگر کسی اہلکار کی طرف سے ڈیفائنس ہو تو پھر اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے. اچھا bear with me, کیونکہ میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کری ہوں. 184(3) پہ اگر ہم واپس چلے جائیں, بیرسٹر صاحب سوری آپ کو میں تکلیف دوں گی, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو دوبارہ کہہ دیجیے, پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ بھی وہ اپنے کمیشن کی ذمہ داری سمجھنا چاہتے ہیں, مطلب there will be no 3-member bench in the Supreme Court. Is that what you're saying? دیکھیں وہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 184(3) کی جو آئینی ترمیم ہے اس میں یہ کہا ہے کہ 184(3) کی جو تمام جورسڈکشن ہے وہ آئینی بینچز کے پاس ہوگی. وہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو آرڈنری بینچز بنتی ہیں وہ نہیں ہوں گی, وہ آئینی بینچز کے پاس جائے گا, اور جوڈیشل کمیشن ہی ان آئینی بینچز کو تشکیل کرے گی. مگر آف کورس جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا, پہلے تو یہ ریزالو ہونا پڑے گا کہ جوڈیشل کمیشن کا ابھی کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے, اور اگر انکمپلیٹ ہے تو کوئی وہ بینچ بنا بھی سکتی ہے یا نہیں. اچھا, اور صلاح الدین صاحب یہ جو بل پیش کرنے جا رہے ہیں جمعے کو 23 یا 25, آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کہ میجورٹی کو کل کیا جائے, جو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ تاثر جو پہلے جا رہا تھا وہ نہیں ہو رہا, یا آپ کو لگتا ہے نیت اچھی ہے اس کے پیچھے؟ بالکل کورٹ پیکنگ کا یہ تو پہلے سے ہی ان کا ارادہ تھا کہ کورٹ پیکنگ کی جائے, اور اس میں کسی طریقے سے اپنی جو سیاسی من پسند جج صاحبان ہیں ان کو بھرتی کیا جائے. اس میں نیچرلی حکومت کے بہت سارے جو وکلا صاحبان ہیں
وہ بھی خواہش میں ہیں کہ اب اگر سپریم کورٹ میں تعداد بڑھا دی جاتی ہے تو ہمیں ڈائریکٹلی اپوائنٹ بھی کر دیا جائے. تو نیچرلی اس کے لیے بہت زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور حکومت کا تو کلیئرلی پولیٹیکل آبجیکٹو ہے اس میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بارش صلاح الدین صاحب. اینڈ ناؤ وی ہیو فیصل چودھری صاحب with us also. فیصل چودھری صاحب, یو آر بیک آن دا لسٹ آف عمران خانز لیگل جج لائرز. یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیل ہوئی اور بشرا بی بی کو بیل جو ہوئی ہے وہ ڈیل کے مطابق ہوئی ہے, آج گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی, اس پہ آپ کیا کلیئرٹی آفر کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی مطلب ان کے جو کیسز تھے دے اسٹوڈ نو ویئر, ان کو ضمانت صحیح ملی ہے, اینڈ آف کورس ان کی رہائش پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے گھر پہ انیکسی میں کیوں؟ دیکھیے جناب, اٹس ویری سمپل. آپ جس کا جو عمران خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات لاسٹ تھرسڈے کو ہوئی تھی جی, اس کے بعد جو میں نے میڈیا بریفنگ ان کی جیل میں جو انہیومن ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا گیا تھا اور جس طرح کی جو ہے وہ کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا, لائک 10 days ہی واز لاکڈ ان 6x8 سیل, اور جو جیل مینول کے لیجیٹیمیٹ رائٹس تھے وہ بھی پرووائڈ نہیں کیے گئے, اور ان کی سیل کی لائٹ بھی آف 14 گھنٹے کی گئی. ہی واز ناٹ پرووائڈیڈ ود دا ریڈنگ مٹیریل, ہی ہیڈ نو ایکسیس ایون ٹو پی ٹی وی, اور کتابیں بھی اور کچھ بھی نہیں, اور ان کو باہر ٹہلنے کی بھی اجازت نہیں تھی. 72 years old. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ آج انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اینزائٹی جو ایسیڈیٹی تھی اور ریفلیکسز ہوتے تھے بیکاز میں واک بھی نہیں کر سکتا تھا. اٹ واز اونلی 4 or 5 steps ایک روم میں. تو ساری باتیں تو نگیٹ کرتی ہیں ڈیل کے اس تاثر کو. اگر ڈیل ہوتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اتنی ٹف سچویشن میں کیوں رکھا جاتا. آبویسلی عمران خان صاحب بھی میٹر کرتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ اگر آپ اس کیس کو دیکھیں تو وہ بیل جو ہے میری نظر میں کوئی 2 ہفتے ڈیلے ہوئی ہے. وہ اس لیے ہوئی ہے کہ شاید جو جج صاحب تھے ان کو ڈینگی تھا یا وہ 2 دفعہ اس کی لسٹ کینسل ہوئی, بیکاز دا کیس از اگینسٹ بشرا بی بی اور عمران خان. دے آر میرٹ لیس کیس. دیر از نتھنگ سبسٹینشیل which can lead to any commitment and all that. It is all politically motivated persecution which is going on. اور بشرا بی بی نے 9 مہینے جو قید کاٹی ہے وہ صرف اس وجہ سے کاٹی ہے کہ she is عمران خان اسپاؤس. اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی لیگل ریزن نہیں ہے, کوئی لیجیٹیمیٹ ریزن نہیں ہے کہ ان کو جو ہے بہائنڈ باز رکھا ہے. سو اٹ از ویری کروئل ٹو سے کہ جی ان کی بیل ہوئی 9 مہینے انہوں نے یہ ضمانت جو ہے 9 مہینے کے بعد ان کو یہ الاؤ کیا گیا. اور اس پہ میرے خیال میں رانا ثناءاللہ صاحب بھی ہم ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ ڈیل کے تاثر کی جو ہے. پر خواجہ آصف صاحب نے تو آج کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ڈیل ہو رہی ہے اور یہ ڈیل کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو خواجہ آصف صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے ڈیلیں ہو رہی ہیں, مطلب دیٹس بٹ اسٹرینج. ثنا, جس گورنمنٹ کے پاس آئینی ترامیم کی رات تک مسودہ نہیں ہے ان کے باتوں پہ کیا بھروسہ کریں. یہی ڈیفینس منسٹر تھے نا جو 15 سپٹمبر میں ہی لیفٹ بائی سیئنگ کہ جی سارے بندے پورے نہیں گئے, تو بھائی پورے نہیں اسی ریسم تک کیتے کیوں اصل پر. سو یو نو دیز آر نان سیریس پرسنالٹیز. I'm sorry, بڑے بھی ہیں. اچھا سر, میں جلدی کروں گی کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, بٹ آئی وانٹ یو ٹو آنسر دس کوسچن بیکاز کیونکہ یہ ہم بات کر رہے تھے 184(3) کو جس طرح سے یہ ٹیمپر کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بالکل پریکٹس پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ آئینی بینچ کو دے دیں گے, یا صلاح الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرافٹ ابھی مطلب کہیں تیر رہا ہے اور یہ بات ہو رہی ہے. سو یہ اس کے پاورز اور زیادہ واپس لے لیں گے, تو 4th سینئر موسٹ جج جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا میٹر کانسٹیٹیوشنل ہے, کس پہ ہونی ہے کس پہ نہیں ہونی. اور دوسری بات یہ کہ آئینی بینچ کا سربراہ ایک لکونہ ہے, یہ آئینی بینچ کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا جو جوڈیشل کمیشن بنائے گا. سو آپ اس پہ کیا, دونوں چیزوں پہ آپ کی رائے؟ Yeah, I totally agree with Salahuddin's opinion. It's a court packing. It's a deliberate attempt to undermine the justice system hai, and it is a deliberate effort to control the apex court just to convert this country into Burma.
اور جسٹ ٹو اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ایک یہ فساد فارم 47 کا ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ سارا ایفرٹ کیا جا رہا ہے. اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا کہ جو عوام کی پرابلمز ہیں، لیٹیگیشن سے پرابلم ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. یہ بالکل ہی بغیر سوچے سمجھے کیسے 26ویں آئینی ترمیم ہو یا پھر جمعے کو لانے والی ایک بل کے تحت جو تعداد بڑھائی جا رہی ہے ججز کی سپریم کورٹ، یا وہ 23 ہوں گے یا 25 ہوں گے، اب یہ فکر فائنل نہیں ہے. لیکن تمام تر چیزوں سے جو عوام پر اثر پڑے گا اور عوام کے لیے جو بار بات ہو رہی ہے کہ عوام اس سے بہت زیادہ فائدہ مند اس کے لیے ثابت ہوگا، یہ کہاں سے اور کیسے فائدہ مند ثابت ہوگا یہ بس وقت ہی بتائے گا، کیونکہ یہ گزٹ نہیں بتاتا. آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.